بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. چلے تمارین ہم لوگ حل کر رہے تھے نا. استخرج ما في الدرس من الجمل الفعلية وعين نوع الصدر في كل واحدة منها. جی تو کیا آپ لوگوں نے؟ تو اگر کیا تو پھر جلدی سے ایک ایک کر کر پڑھنا شروع کر دیں. رن الجرس جملہ فعلیہ تام، اس میں فعل طعام ہے. رننا طعام فعل طعام ہے، مطلب یہ کہ کھانے کا فعل ہے. اچھا، فعل طعام. جی جی. مرت 10 دقائق او اکثر. فعل تام. ولم يأتي المدرس فعل تام. جی شیخ سئیمہ بھی ہے، سئیمہ الطلاب الانتظار. انتظار جی، یہ فعل تام ہے. صحیح. دخل المراقب فجأة جملہ فعلیہ تام. کچھ گڑبڑ چل رہی تھی آپ لوگوں میں اس فعل کو لے کر. جی شیخ تھوڑا سا. جی جی. افعال مشروع جو تھا کیا تھا ربیہ؟ افعال الشروع. جی جی، کیا بتایا آپ نے؟ استاد میں نے بتایا تھا کہ یہ فعل ناقص ہے، مطلب افعال ناقصہ ہے یہ، اور یہ ان کو افعال الشروع تبھی کہا جاتا ہے جب ان کا معنی جو ہے نا بدا، جب یہ بدا کے معنی میں آئے. اور بس اس میں یہ افعال الناقصہ کی طرح عمل کرتے ہیں. بس ان جیسے ان کے بعد آنے والا ان افعال کا اسم ہوتا ہے اور ان کی خبر ہوتی ہے، لیکن ان کی خبر میں صرف تھوڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو خبر ہوتی ہے وہ جملہ فعلیہ ہوتی ہے. ویسے تقریباً ربیہ نے اہم جو باتیں ہیں وہ بتا دی ہیں. طفق يفعل كذا، جعل يفعل كذا، أخذ يفعل كذا، أي شرع بفعله. هذه الأفعال الثلاثة تعمل عمل كان. یہ بالکل اصل میں شیخ آنے والے ہیں تو میں یہاں روک دیا آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ قاعدہ یہی لکھا ہوا ہے، دیکھیں مختصرا. هذه الأفعال الثلاثة تعمل عمل كان، کہ یہ کانا کا عمل کرتے ہیں. کانا کا عمل مطلب یہی ہے کہ کانا کے بعد کانا کا اسم ہوتا ہے اور کانا کی خبر ہوتی ہے نا. یہ ہم لوگوں نے پڑھا ہوا ہے. اور کانا کا جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ کانا کا عمل کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ان افعال کا بھی اصل میں افعال شروع بہت زیادہ ہیں، جن میں سے جو مشہور ہیں وہ یہی ہیں کہ شرع ہے، اخذ ہے، بدأ ہے. اسی طرح انشاء بھی ہے، ہم لوگوں نے کئی مرتبہ یہ لفظ بھی پڑھا ہوگا. اور اسی طرح جیسا بھی ہماروں نے کہا جعل ہے اور طفق ہے. اسی طرح قام بھی ہے، شرع ہے. جی جی، شرع بھی ہے. اور شیخ انشاء انشاء تو انشاء نہیں آئے گا اس میں. قام بھی ہے، اسی طرح قام بھی ہے. دیکھیں ہم لوگوں نے کئی مرتبہ جملے میں پڑھا ہوگا قام یصلی یا قام یسجد، ایسے ہی پڑھا ہوگا ہم نے کہ وہ سجدہ کرنے لگ گئے شرع کے معنی میں. تو ایسے کئی افعال ہیں. بہرحال جتنے بھی افعال شروع ہیں سب کو اخوات کانا کہا جاتا ہے. جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ کی کتاب میں، دیکھیں آپ لوگ کہ هذه الافعال الثلاثه، انہوں نے صرف ثلاثه کا ذکر کیا. تعمل عمل كان إلا أن خبرها يجب أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع. یہ فرق ہے کانا اور ان افعال میں کہ ان افعال کی جو خبر ہوتی ہے، خبر اسم نہیں،
صرف خبر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان افعال کی جو خبر ہوتی ہے وہ جملے فعلیہ ہوتی ہے، اور فعلیہ میں بھی جو فعل ہوتا ہے وہ فعل مضارع ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان افعال، یہ افعال ناقصہ بھی ان کو کہا جاتا ہے، افعال شروع بھی کہا جاتا ہے، اور افعال ناسخہ بھی کہا جاتا ہے. ان افعال کو افعال ناسخہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ فعل کے عمل کو منسوخ کر دیتے ہیں. فعل کا جو عمل ہے کہ اپنے بعد آنے والے کو رفع، مطلب فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے نا، اس کو منسوخ کر دیتے ہیں، اس لیے ان کو افعال ناسخہ بھی کہا جاتا ہے. ناسخہ. ناقصہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ کانا کے اخوات ہیں اپنے عمل میں. اور پھر افعال شروع کا معنی دیتے ہیں، جیسے لکھا گیا ہے کہ شرع بفعلہ. تو پتہ یہ چلا کہ افعال شروع اسماء پر داخل ہوتے ہیں، اور ان اسماء کا اعراب رفع ہوتا ہے، یعنی وہ اسماء مرفوع ہوتے ہیں کیونکہ وہ کانا کے اخوات میں سے ہیں. اور ان کی جو خبر ہوتی ہے وہ جملہ ہوتی ہے، جملے فعلیہ ہوتی ہے. جبکہ کان اللہ علیما، کان اللہ علیما، بتائیں مجھے یہاں پر اس جملے میں کانا کا اسم کون سا ہے اور کانا کی خبر کون سی ہے؟ اللہ اسم ہے اور علیمہ اس کی کانا کی خبر ہوئی. بالکل. کانا کا اسم ہے اللہ اور علیما، یعنی مطلب یہ کہ دونوں کے دونوں مفرد ہیں، جملہ نہیں ہے نا؟ جی دونوں مفرد ہیں، دونوں مفرد ہیں، جملہ نہیں ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں آپ، طفق یفعل کذا، تو یہاں پر اسم تو خیر ضمیر ہے، لیکن اوپر جملوں میں اگر دیکھیں گے آپ، طفق الولد یبکی، طفق الولد یبکی، تو یہاں پر الولد فاعل نہیں کہلائے گا طفقہ کا، بلکہ طفقہ کا اسم کہلائے گا. کیوں طفقہ کا اسم کہلائے گا؟ کیوں طفقہ کا اسم کہلائے گا الولد؟ کیونکہ شروع ہے شیخ، کیونکہ طفقہ کانا کے اخوات میں سے ہے، کیونکہ طفقہ کانا کے اخوات میں سے ہے، اس لیے کانا کے بعد آنے والا اسم کیا کہلاتا ہے؟ اسم کانا کہلاتا ہے نا جی. تو ایسے ہی طفقہ کے بعد آنے والا اسم بھی اسم طفقہ کہلائے گا، فاعل نہیں کہلائے گا. اور اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ جملہ خبر کہلائے گا، تو وہ حالت نصب میں ہوگا، وہ حالت نصب میں ہوگا. تو فی الحال یہ کچھ مختصر سی چیزیں آپ لوگ مثال دی، وہ تو مفرد نہیں ہوا، جس طرح طفق ولد تبقی، یبکی جی مفرد ہے، یہ یبکی مفرد ہے. فعل جو ہے وہ جی فعل جملہ ہوتا ہے. ایک ہی حرف لکھا تھا قی فی، جی آپ نے کہا کہ جملہ ہے، جی تو ایک حرف جملہ بن گیا، اور یہاں پر یبکی جملہ نہیں ہے. وہ صحیح جی، کیونکہ اس کے اندر ضمیر ہے نا مارون، اس میں ضمیر ہے. جی شیخ، میں نے یہی بات کی کہ شاید اسی وجہ سے. صحیح، جزاک اللہ. تو چلیں 1-2 منٹ آپ لوگ ریسٹ لے لیں، شیخ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. شیخ اگر البنت کہیں گے تو کہیں گے تفقت البنت تبکی. بالکل، کانا کے اخوات میں سے ہے تو کیوں نہیں کہیں گے؟ نہیں، میرے کہنے کا مطلب تفقہ ہی ہوگا یا پھر تفقت ہوگا؟ بنت کا تفقت ہوگا. اچھا جی، تفقت ہوگا، جیسے ہم کانت کہتے ہیں تو ایسے تفقت ہوگا. جعلت ہوگا، جعلت البنت تبکی، تفقت البنت تبکی، یعنی پوری گردان آئے گی اس کی، مطلب اس کے. ہاں بالکل، اسی لیے یہاں پر دیکھیں طفقوا یتحرکون ہے نا، یہاں پر کیا پڑھا آپ نے؟ جی طفقوا یتحرکون. جی اس طرح. وجزاکم اللہ. شیخ ایک سوال پوچھوں؟ جی شیخ، مجھے ایک چیز کی کنفیوژن ہے، حروف مشبہ بالفعل کی. آپ نے جب بتایا تھا کہ انا اور انا میں تحقیق کا معنی ہے اور باقی حروف مبنی ہوتے ہیں، یہ سارے حروف فعل کے مشابہ ہوتے ہیں.
شیخ تھوڑی سی اس کی وضاحت کریں گے، اس کی تعریف کی جو ہے. حروف المشبہ بالفعل کی تعریف سننا چاہتی ہیں؟ جی شیخ تھوڑی کنفیوژن ہے. حروف المشبہ بالفعل ان و اخواتها کو کہا جاتا ہے. حروف المشبہ بالفعل وہ فعل ہے، وہ حروف ہیں، عفوا حروف المشبہ بالفعل وہ حروف ہیں جو اپنے بعد آنے والے اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں. حروف مشبہ بالفعل 5 ہیں نا، انا، انا، کانا، لیکن، لیتا، لعل، 6 ہیں. حروف المشبہ بالفعل کی تعداد 6 ہے اور ہر ایک کا اپنا معنی الگ الگ ہے. انا، انا، کانا، لیکن، لیتا، لعل. سے انا تاکید کے لیے آتا ہے، انا بھی اسی کے لیے آتا ہے. فرق یہ ہے کہ انا جملے کے شروع میں آتا ہے اور انا جملے کے درمیان میں آتا ہے. اور انا کانا تشبیہ کے لیے آتا ہے اور لیکن استدراک کے لیے آتا ہے. اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے جو ذرا سا وقت طلب ہے کہ استدراک کے لیے آتا ہے، اضراب کے لیے آتا ہے، لیکن وہ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا. اسی طرح لیکن لیتا تمنی کے لیے آتا ہے اور لعل ترجی کے لیے آتا ہے. ان کو مشبہ فعل سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ اس کے کئی وجوہات علماء نے ذکر کیے، جو کچھ ہم نے پچھلی کلاس یا اس سے پہلے کلاس میں ہم لوگوں نے آپس میں ڈسکس کی تھی کہ ان کو فعل سے تشبیہ کیوں دی گئی. تو بعض نے آپ ہی لوگوں میں سے کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. تو مثلا انا اس لیے بھی تشبیہ دی گئی فعل سے، ایک واضح اور مختصر بات یہ ہے کہ ہر ایک کے اندر فعل کا معنی پایا جاتا ہے. جیسے انا میں تحقیق کا معنی پایا جاتا ہے، انا میں تحقیق کا معنی پایا جاتا ہے. اور جیسے ان زیدن قائم، ان زیدن قائم، تو وہاں پر یہ ہے کہ حققت زیدن قائم، مطلب میں نے ثابت کیا، میں نے تحقیق کی یا میں نے ثابت کیا ہے کہ زید کھڑا ہوا ہے، تو ایک یقین ہے اس کے اندر. تو انا اور انا میں فعل کا معنی یعنی تحقیق کا معنی پایا گیا. اسی طرح انا کأنا، کأنا میں جیسے کأن الولد اسد، کأن الولد گویا کہ لڑکا شیر ہے، اس میں بولیں گے شبہت الولد بالاسد، میں نے لڑکے کو شیر سے تشبیہ دی ہے. یہ معنی ہے کأنا کے اندر. تو یہ بہت ہی صحیح اس کا جواب ہے کہ فعل سے اس کی تشبیہ کیوں دی جا رہی ہے، کیوں ان کو مشبہ بالفعل کہا گیا، کیونکہ فعل کا معنی دیتا ہے. اسی طرح اور بھی کچھ وجوہات اہل لغہ نے لکھی ہیں. اور اسی طرح لیکن کا تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ اضراب اور استدراک ہے، ذرا سا سمجھنے کی اس میں ضرورت ہے. اور پھر لیت الشباب یعود، جیسا کہ کاش کے جوانی واپس لوٹ آئے. تمنیت ان الشباب یعود، میں نے تمنا کی کہ جوانی واپس لوٹ آئے. تو لیتا میں تمنی کے لیے خواہش، تمنی کا معنی پایا جاتا ہے. اسی طرح لعل میں ترجی کا معنی پایا جاتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ لعل المریض فی المستشفى، لعل المریض فی المستشفى. تو یہاں پر لعل جو ترجی ہے اس میں دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو امید ہے، مطلب خیر کی امید، اور ایک خدشے کا بھی معنی پایا جاتا ہے جس کے اندر خوف ہے. جزاک اللہ شیخ. شیخ صاحب میں ایک سوال پوچھوں؟ صاحب یہ جو ہم نے ابھی جو آخر میں جو کیا تھا نا، اس میں ایک بات آپ نے کہی، جو یہ کوشچن نمبر 3 تھا جو بھی ہم نے کیا ہے، اس میں آپ نے یہ بتایا کہ اس کی جو خبر ہوگی وہ حالت نصب میں ہوگی. بالکل. تو افعال شروع جو تفیق الولد یبکی، تو یہ حالت نصب میں ہوگی. تو حالت نصب ذرا اس کو ڈیٹیل ذرا بتا دیں کیا؟
मतलब ये है कि हालत है नसब की, लेकिन नसब उसमें दिख नहीं रहा है हमें। जी, क्योंकि ये तो मुजारे में बना रहे हैं ना हम लोग। हाँ, तो उस वक्त हम यही कहते हैं, ऐसे वक्त कहते हैं कि जुमला फी हालत नसब, ये जुमला हालत नसब में है, मतलब दिख नहीं रहा है नसब इसका, लेकिन ये हालत नसब में है। अच्छा, जिस तरीके से कि अगर हम अकीज़ा का बनाए, अखज़ा का, अखज़ा तुल्लाबु यक़रऊना करेंगे, ये ठीक रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल सही है, वो वैसे ही होगा। तो फिर ये यक़रऊना हालत, ये तो वो है, रफा है यक़रऊना। कहाँ है रफा? यक़रऊना जी, वो लफ्ज मरफू है, वो लफ्ज मरफू है, ठीक है। अगर यक़रऊना को आप अलग करेंगे तो वो मरफू है, लेकिन उस लफ्ज को आप जुमले में दाखिल करेंगी ना जी, तो वो नसब की जगह पर आएगा। अच्छा, हाँ, वो जिस जगह पर रखा गया है ना लफ्ज, जी 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 जी, वो लफ्ज मरफू है, लेकिन जिस जगह पर रखा गया है वो हालत नसब है, वो मंसूब की जगह है वो। ठीक है, ठीक है। लेकिन जैसे बज़ाहिर जो है वो दिखाई देगा हमें जैसे कि ये मरफू है, लेकिन वो जो जिस जगह पे रखा गया है, ठीक है, क्योंकि ये उसकी खबर है। बिल्कुल जी, ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर।